اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو احکام تمہیں دیے ہیں ان میں تمہاری ضروریات کا اور آسانی کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے، جیسا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کو وضو اور غسل کے قائم مقام بنا دیا۔ اگر ہر حال میں یہی حکم دیا جاتا کہ پانی سے ہی وضو اور غسل کرو اور پھر نماز پڑھو، اور اگر پانی موجود نہیں ہے تو نماز قضا کرو اور بعد میں اکٹھی ادا کرو، تو اس سے لوگ تنگی اور مشقت میں پڑ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آسانی والا معاملہ فرمایا اور ایسے احکام عطا کیے جن میں بندوں کے لیے آسانی ہے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، یعنی یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی غیر معمولی پریشانی لاحق ہو۔ اوپر جو طہارت کے احکام دیے گئے ان میں اور شریعت کے دیگر تمام احکام میں سہولت اور مصلحت کے پہلو پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر ان پر ایک آدمی معمولی توجہ سے عمل کرنا چاہے تو اس کو کوئی حقیقی دشواری پیش نہیں آتی۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب آسان ہیں، ان میں کوئی تنگی اور مشکل نہیں ہے۔ ایک آدمی کام کرنا ہی نہیں چاہتا، کام کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو اس کے لیے تو مشکل ہے نا۔ جب ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، خواہ اس کے لیے خواہ وہ کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو وہ ضرور کرے گا۔ تو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تمام احکام میں سہولت ہے، آسانی ہے، کوئی حکم بھی مشکل حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے اوپر یہ لازم کر لیں اور ضروری کر لیں کہ جس طرح ہمارے لیے کھانا کھانا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے لیے سانس ضروری ہے، پانی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ہم ان پر بھی اسی طرح عمل کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، ہم نے مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، میدان حشر میں ہم نے کھڑا ہونا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 سوالوں کا یہ بندہ جواب نہیں دے لے گا۔ ان میں ایک یہ ہے کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے اپنی جوانی کہاں کھپائی تھی، اور پھر پوری زندگی کا الگ سوال ہوگا کہ پوری زندگی کو تو نے کہاں کھپایا تھا۔ تو اس لیے شریعت کے تمام احکام آسان ہیں، بس آپ اگر نیت کر لیں کہ میں نے عمل کرنا ہے، جو کام کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانا ہے اور جن سے منع کیا گیا ان سے رک جانا ہے، جب آپ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ترجمہ انصاف سے کام لو، یہی بات تقوی سے قریب تر ہے۔ پہلے حکم دیا تھا کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے بے انصافی نہ کرو، اب حکم ہو رہا ہے کہ عدل کرو۔ عدل میں اور تقوی میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب کوئی شخص عدل و انصاف کی صفت سے متصف ہوگا تو تقوی کی صفت سے بھی متصف ہوگا۔ عدل تقوی کی طرف اور تقوی عدل کی طرف کھینچتا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اگر تم نے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی یا کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دی
اور بے انصافی کی تو وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کا ڈر اور خوف جس کسی مومن کے دل میں ہوتا ہے، اور یہ یقین بھی کہ ہماری کوئی چھپی یا کھلی حرکت حق تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، تو اس کا دل خوف خدا سے لرزنے لگتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے